بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے حکم کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ آج بہت ہی انفارمیشن ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ سرسوں کا تیل ایک جگہ مسل دو، نظر بجلی سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گی، بلڈ پریشر کا مسئلہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، پیشاب کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ہمیشہ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو 3 باتیں سیکھنا، کامیابی حاصل کرو صرف اپنی پہچان بنانے کے لیے، نہ کہ پیسے بنانے کے لیے، اور مشکلات پریشانیوں میں گھبرانا مت، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں چمکتے ہیں۔ بندے کی پہچان علم سے نہیں ہوتی، ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، ادب نہ ہونے کی وجہ سے مارا گیا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہنستے وقت جس کو آنسو آ جائے وہ کامیاب بندہ ہے۔ جو رات کے وقت دودھ پیتا ہے اس کا چہرہ نکھر جاتا ہے۔ بچوں کو مسلسل تاکید کرنے سے وہ والدین سے پیار کرنا تو نہیں چھوڑتے، لیکن وہ اپنی ذات سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ جس کا اخلاق برا ہو اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، سورۃ قدر روزانہ رات کو سوتے وقت پڑھ کر سونے سے رزق میں اور بنائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کدو کا سالن کھایا کرو، اس سے ہر بیماری میں شفا ملتی ہے۔ زیادہ گرم پانی پینے سے، منہ دھونے سے منہ کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنا منہ نیم گرم پانی سے دھویا کرو، جلد اچھی رہے گی۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگانے سے ساری زندگی بال خشک اور بے رخے نہیں ہوں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، رات کو خالی پیٹ دوڑ لینے سے 50 سال تک دل کی کمزوری نہیں ہوتی اور نہ ہی دل کا دورہ پڑتا ہے۔ سر پر زیتون کا تیل لگانے سے بال نہیں گرتے۔ پیٹ کے بل سونے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ زبان سے معاف کرنے سے وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کر زبان کا استعمال کیا کرے۔ دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی باعزت بری نہیں ہوتا۔ مچھلی کے تیل سے کمر کی مالش کرنے سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ دال کا سالن کھانے کے بعد دودھ پینے سے پیٹ کی بیماری جنم لیتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے موٹاپا بہت جلد آتا ہے۔ رات کو ادرک والا پانی پینے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا اور دل صحت مند رہتا ہے۔ زیادہ نہانے سے بال گرنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور زیادہ شیمپو کا استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یا سمیوں کو کثرت سے پڑھنے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ غیب سے رزق عطا کر دیتا ہے، علم میں اضافہ کرتا ہے، نظر میں اضافہ کرتا ہے، اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، بے پناہ عزت بھی ہوتی ہے۔ ہاتھوں کی سوجش کو دور کرنے کے لیے لوکی کا سالن بنا کر کھائیں، اور جو لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھاتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھایا کریں بلکہ کڑوی چیزیں کھائیں، اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ دن کے وقت پانی نہ پینے سے ہاتھ اور ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ جامن کی گٹھلی کا سفوف بنا کر بچے کو کھلانے سے بچہ بستر پر پیشاب نہیں کرتا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، سب سے امپورٹنٹ بات، زیادہ چائے پینا آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے اور نظر کو کمزور کر دیتا ہے۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ سینے میں بلغم ہو تو پالک کے ساتھ کلونجی کھائیں۔ دودھ جلیبی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے، جسم کا درد دور ہو جاتا ہے اور ذہنی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو تو ساگودانہ بنا کر صبح شام کھائے۔ چند دن کے استعمال سے انشاءاللہ معدہ تندرست ہو جائے گا، معدے کی کمزوری ختم ہو جائے گی اور جو بھی چیز کھاؤ گے وہ بہت جلد ہضم ہو جائے گی۔ شام کو پیاز کھانے والے کے ساتھ مسئلہ بنتا ہے، وہ بواسیر کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پیاز کا استعمال دوپہر کو کیا کرے، یہ فائدہ مند رہتا ہے۔ نیمبو کے چھلکے پر چینی لگا کر ہونٹوں پر رگڑیں، ہونٹوں کا کالا پن ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ سونے سے پہلے شہد چاٹ لیں تو آپ کو اچھی نیند آئے گی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، امرود مثانے کی کمزوری کو دور کرتا ہے، پیٹ کے کیڑے ختم کرتا ہے، پرانی سے پرانی قبض اور گیس کا خاتمہ کر دیتا ہے اور خونی بواسیر کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ ایلو ویرا کا پانی نیم گرم کر کے سر پہ لگانے سے سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہر کھانے سے پہلے آدھا گھنٹہ 2 گلاس پانی پیے اور کھانے کے آدھا گھنٹے بعد پانی پیے، معدے کی بیماری نہیں لگے گی۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں، دانتوں سے خون نہیں بہتا، مسوڑھے بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جو میرے بہن بھائی بہت زیادہ ویک ہیں، وہ اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو 1 گلاس دودھ میں 1 کیلا، 3 کھجوریں، 3 بادام، 2 چمچوں کا دلیا سب مکس کر کے گرائنڈ کر لیں۔ یہ وزن بھی بڑھائے گا اور طاقت بھی دے گا۔ 100 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہیں تو رات کو اس گول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ تو میرے پیارے بہن بھائی، جن افراد کو کھانسی کا مسئلہ ہے، ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہیں تو شہد میں کالی مرچ ڈال کر کھا لیا کریں۔ کھانسی
ختم ہو جائے گی۔ نہار منہ کنگا کرو، بال گھنے ہو جائیں گے۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے تو اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانی نہار منہ پیا کرو، جسم گورا ہو جائے گا۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بوڑھا بھی نہیں ہوگا اور جوان رہے گا۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، نزلے زکام سے جان چھڑانی ہو تو بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت ایک مٹھی روزانہ کھائیں اور 1 گھنٹے تک پانی نہ پئیں۔ زمین پر جب بھی بیٹھیں بغیر ٹیک لگا کر بیٹھیں، آپ کے مسل مضبوط ہوں گے۔ آلو کا ابلا ہوا پانی سر پر لگائیں، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو تو چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی پینا شروع کر دیں، جلد تر و تازہ رہے گی۔ زمین سے جب بھی اٹھو بغیر سہارے کے اٹھو، آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ کام سے فارغ ہو کر ایک گاجر کھا لینے سے کبھی بھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ زیادہ پانی پیو، تھکاوٹ کم ہوگی۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں میں کشش پیدا ہوگی۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے عقل کم ہو جاتی ہے اور دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے۔ چقندر کا رس پیا کرو، رنگ کالا نہیں پڑے گا، ہمیشہ سفید رہے گا۔ انار جسم میں کمزوری کو دور کرتا ہے۔ شام کو کھجور کھاؤ، ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ کپڑے دھونے کے بعد چمک اٹھے تو نمک پانی میں ڈال کر کپڑے دھویا کریں۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ آ جائیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر گلے میں خراش ختم نہ ہو رہی ہو تو چاکلیٹ کھانے سے خراش ختم ہو جائے گی۔ جن کے جسم میں خون کی کمی ہو جائے 2 سرخ شلجم کھائیں۔ روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا استعمال کریں، دوسرے بلب آپ کی نظر کو کمزور کر سکتے ہیں۔ بحث کرنے سے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں، لہٰذا ایسی بحث لڑائی کبھی نہ کریں کہ لڑائی کو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ رات کو زیادہ کھانا کھانا نیند متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ جس گھر میں پرندے، جانور اور چونٹیاں کو رزق ملتا ہو ایسے گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ پرندوں، چونٹیوں اور بلیوں وغیرہ کو کھانا اور پانی ڈالنا شروع کر دیں، آپ کے گھر کا کچن انشاءاللہ بند نہیں ہوگا اور رزق کی رہل پہل لگی رہے گی اور رزق بھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز میں وسوسے پیدا کرتا ہے، پھر اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ تم میں سے جب کسی کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لیا کرے۔ نہار منہ کالا نمک 1 چٹکی کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ہو تو کھانے کے ساتھ کھیرا ضرور استعمال کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ استعمال کریں، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر پیشاب قطرہ قطرہ کر آنے لگے تو روزانہ انگور کھائیں۔ مردانہ طاقت کے لیے کریلا انتہائی مفید چیز ہے۔ ادرک شوگر کی بیماری کو کم کر دیتا ہے۔ کھیرے کا چھلکا پیشانی پر رکھ لینے سے درد ختم ہو جاتا ہے اور نیند بھی سکون سے آتی ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اگر آپ کو بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو یا بھوک لگنے پر کھانے کا دل نہ کرے تو ایسے میں گڑ کا استعمال کریں۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ بلا وجہ زیادہ پیاس لگنا صحت اچھی ہونے کی نشانی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو صحت کی خراب ہونے کی نشانی ہے۔ انجیر کم از کم 3 عدد روزانہ کھانے سے دبلے افراد موٹے ہو سکتے ہیں۔ نمکین پانی سے دمے کی بیماری ہوگی، دودھ میں ہلدی ڈال کر ہاتھ اور چہرے پر مسل دو، ہاتھ اور چہرہ گورا ہو جائے گا۔ کمر کا درد ہو یا پٹھوں کا کھچاؤ ہو، دودھ میں صرف تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیا کرو، کمر کا درد ختم ہو جائے گا، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے ان کو گرم چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ جو عورت تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہے روزانہ 3 کھجوریں کھایا کرے۔ جو کے آٹے کا استعمال وزن کم کرنے کے لیے مفید ہے۔ جو کا آٹا ناشتے میں استعمال کرنے سے کولیسٹرول کا مسئلہ نہیں بنتا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، توری گرمیوں کے لیے رب کی خاص نعمت ہے۔ توری قبض کو دور کرتی ہے، پیشاب کھولتی ہے، گرمی اور بلغم دور کرنے کے لیے بہترین سبزی ہے۔ پیشاب بار بار نہیں آئے گا۔ رات گرم دودھ میں آدھا چمچ اسبگول گول کر پینے سے رات بھر آرام سے سو پاؤ گے۔ بلڈ پریشر کا جتنا بھی مسئلہ ہو اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ 7 عدد انابے چینی مٹی کے برتن میں بھگو دیں، صبح نہار منہ اس کا پانی پی لیں، 2 گھنٹے تک کوئی چیز نہ کھائیں، انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سچے دل سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یا اللہ ہماری مشکلیں بھی آسان فرما۔ 3 لیٹر پانی روزانہ پی لینے سے کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ 1 کپ دودھ روزانہ پینے سے ہڈیوں کا مسئلہ نہیں بنتا۔ 1 لیمو روزانہ کھانے سے بدن میں چربی پیدا نہیں ہوتی۔ امرود پر تھوڑی سی جوائن لگا کر کھاؤ۔ سر گھومنا، آنکھوں کے چکر آنا سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ خواب میں بالوں میں کنگھا کرنا خوشی ملنے کی، نفع حاصل ہونے کی علامت ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جو میرے بہن بھائی شوگر کے مریض ہیں، شوگر کے مریضوں کے لیے الائچی کو کھانا نہایت ہی مفید ہے۔ صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہوتا ہے اور رات کو کھانا نقصان دیتا ہے۔ کھانے سے قبل پھل کھانے سے زندگی بھر بدن کمزور نہیں ہوتا اور جوان نظر آتا ہے۔ پخانہ کالے رنگ کا آنا شروع ہو جائے تو 2 کھیرے کھا لیا کرو۔ حمل کے دوران اگر زیادہ تکلیف رہتی ہو تو سرسوں کے تیل سے پاؤں کی انگلیوں کی مالش کر لیا کریں۔ حاملہ عورتیں کھانے میں زیادہ کدو کا استعمال کریں۔ تو میری میرے بہن بھائیوں، ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے مریض میتھی کے بیج اور بڑی الائچی ہم وزن صفوف بنا لیں۔ کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ کھا لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اگر اپنی زندگی میں اضافہ چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دو۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کھانے کے بعد سونف چکھ لیا کرو، اس سے بنائی تیز ہو جاتی ہے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندے ہی کر سکتا ہے۔ یہ ہی انسانیت کا کمال ہے۔ روزانہ گندم کی روٹی استعمال کرنے والے کا معدہ مضبوط رہتا ہے، معدے کی تیزابیت کو دور بھگاتا ہے۔ آملے کا مربع حمل کے دوران استعمال کرنا ماں اور بچے کے لیے نہایت مفید بن ثابت ہوتا ہے۔ حیض کا درد ہو تو ماہواری کے دوران اناردانہ کھا لیا کرو، درد سے آرام مل جائے گی۔ چکوترا کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق یا غصے میں دی جائے، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرے گی جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دس جائے گا۔ استغفر اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگے گی۔ اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیے گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، جاتے جاتے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے گا، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔